بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وان میتون۔ پیر عبداللہ ہاشمی افیشل چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر مومن کی اور ہر مومنہ کی دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ بلد حرمین شریفین مکرمین منورین مطہرین کی حج عمرے کے صورت میں بار بار حاضری کا موقع عطا فرمائیں، اور یقیناً ہر مومن کے دل میں چاہت آتی ہے، لیکن ظاہری طور پہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یا تو موقع ملتا نہیں ہے یا مل گیا ہے دوبارہ بلاوا نہیں آ رہا، انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، میں بڑے وثوق سے اپنے اساتذہ کی بات نقل کر رہا ہوں کہ حج عمرہ پیسوں سے نہیں ہوتا، اللہ جل جلالہ کا کرم ہوتا ہے، وہاں سے بلاوا آتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے پیسوں والے بڑے بڑے مالدار لوگ سب کچھ وسائل رکھنے کے باوجود بس ان کے دل میں چاہت ہی نہیں ہوتی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے بلاوا بھی نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی عام سے غریب اور مسکین لوگ، وہ ریڑھی لگانے والے، چھابڑی لگانے والے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا کہ اخبار لے کے لفافے بنا کے بیچنے والے سبحان اللہ بار بار حج عمرے پہ جا رہے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سارے وظائف اپنے مجربات پیش کیے ہیں جن کے کرنے سے اللہ جل جلالہ انسان کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کا موقع دیتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے سامنے ایک اللہ والوں کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی، ہمارے فیملی کو بھی اور تمام اہل ایمان جن جن کے دل میں تمنا اور تڑپ ہے، اللہ بار بار حج عمرے کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور جو بھی احباب یا میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کا بلاوا نصیب فرمائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، سب سے پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ 5 ٹائم نماز کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے۔ 5 ٹائم نماز کی پابندی کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی آپ اذان سنیں، جو بھی اذان ہوتی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ہر اذان مکمل ہونے کے بعد تلبیہ 3 دفعہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور اس کے بعد جو اس کی دعا ہے اذان کی، وہ دعا کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اس سے نماز کی پابندی بھی ہوگی اور اس برکت سے انشاءاللہ اللہ جل جلالہ وقت بلائیں گے، انشاءاللہ حرمین کی ہمیں حاضری نصیب ہوگی۔ میں اللہ والوں کے وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اس کو تجربہ کیا ہے، خود بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بار بار اللہ نے مجھے حج عمرے کا موقع دیا، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر سال بلاتے ہیں اور سال میں کئی بار وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے تجربہ یہ ہے کہ میں ایک عمل کرتا ہوں، جو بندہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو جلد حج عمرے کے لیے بلائیں گے۔ عمل بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ہم کوشش کریں نا۔ دیکھو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں وظائف میں کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیسن میں تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس پہ یقین کامل رکھ کے ہر نماز کے بعد یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام 5 مرتبہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک درود شریف ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آپ اس درود شریف کو 7 مرتبہ پڑھیں، اور یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام کو 5 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کے سفر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں گے۔